راحت تو میرے دل کی راحت تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ جو مجھے تم سے اتنی محبت ہے کہ جس قدر سمندروں میں سپیاں ہوں گی، اور تم سے میرے دل کی چاہت اتنی سچی ہے جیسے کہ ان سپیوں میں بند موتی۔ یہ باتیں سن کر میں پھولے نہیں سماتی تھی، ہواؤں میں اڑتی تھی، خود کو دنیا کی خوش نصیب ترین بیوی سمجھتی تھی کہ جس کا شوہر جس پر جی جان سے فدا تھا۔ دن سبک رفتاری سے گزر رہے تھے اور ہم اپنی دنیا میں مگن خوشیوں بھری زندگی جی رہے تھے۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کبھی میری زندگی میں کوئی ایسا موڑ بھی آئے گا جب میرا راحت مجھ سے روٹھ جائے گا، مجھ پر ایسا داغ لگائے گا کہ یہ داغ 7 سمندروں کے پانیوں سے بھی نہ دھل سکے گا۔ راحت کو مجھ سے کتنا پیار تھا اور مجھ کو اس پر کتنا اعتبار تھا جتنا انسان کو اپنے خدا پہ ہوتا ہے۔ یقین کر لیا تھا کہ آسمان ٹوٹ کر بکھر سکتا ہے، زمین پر ستارے گر سکتے ہیں، مگر راحت کی مجھ سے محبت کم نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا گویا اٹوٹ رشتہ ہے اور ہماری محبت زندگی کے آخری لمحے تک برقرار رہے گی۔ مگر ایک دن شک کی ایک ایسی لہر دل سے ٹکرائی کہ سب کچھ اجڑ کر رہ گیا اور پیار کے گلاب برے راستوں پہ دور ہی دور اڑنے لگی۔ اس روز میری خالہ لاہور سے آ رہی تھیں، میں ان کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ ملازم کو میلے کپڑے دھونے کو کہا، اس نے واشنگ مشین میں کپڑے ڈالنے سے پہلے راحت کی قمیض چیک کی۔ میری ہدایت تھی کیونکہ اکثر وہ اپنے اہم کاغذات اور شناختی کارڈ وغیرہ جیب میں رکھ کر نکالنا بھول جاتے تھے۔ ملازم نے ایک لفافہ مجھے لا کر دیا کہ صاحب کی جیب میں تھا۔ وہ لفافہ عجلت میں نے کھول لیا، یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ اس میں ایک خوبصورت عورت کی 3 تصاویر تھیں۔ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کس کی تصویریں ہیں۔ خالہ آئیں، ان کو کھانا دیا، کچھ دور ہم نے باتیں کی، مگر میرا ذہن تمام وقت اسی الجھن میں رہا کہ آخرکار میرے خامد کی جیب میں کس کی فوٹوز ہو سکتی ہیں۔ خالہ ایک روز میرے پاس رہ کر شام کو اپنے ایک عزیز کی طرف چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد بھی میرے دل سے تشویش نہ گئی۔ شاید یہ عورت کی فطرت ہے کہ جب اس کا دل اپنے شوہر کے بارے میں کھوجی ہو جائے تو اسے کسی پل قرار نہیں آتا۔ مجھ کو بھی سکون نہ آ رہا تھا۔ کئی باتیں دھیان میں آئیں، آخر انہوں نے مجھ سے ان تصاویر کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا، جبکہ 1 ہفتہ قبل یہ قمیض انہوں نے پہنی اور پھر میں نے میلے کپڑوں کی باسکٹ میں ڈال دی تھی۔ کیا اتنے دن ان کو یاد نہیں آیا کہ تصویریں کدھر گئیں؟ انہوں نے جان بوجھ کر مجھ سے نہیں پوچھا یا واقعی مجھ سے ذکر کرنا بھول گئے تھے؟ تبھی میں نے ان کو آزمانا چاہا، ان کو نہ بتایا اور پوچھا کہ کسی کی تصویریں جیب میں ڈالے رکھتے ہو۔ سوچا کہ اگر ذکر کرنا بھول گئے ہیں تو ضرور ذکر کریں گے، اگر بات چھپانی ہوگی تو بھی پتہ چل جائے گا۔ میں نے یہ تصویروں والا لفافہ اگلے روز ان کی پتلون کی جیب میں ڈال دیا۔ راحت کو جو لباس میں نے ان کے لیے آفس جانے کو تیار کرایا تھا پہن کر چلے گئے۔ 3 روز اسی انتظار میں گزر گئے کہ آج یا کل وہ ضرور ان تصویروں کے بارے میں ذکر کریں گے، مگر انہوں نے گویا لب سی رکھے تھے۔ اب مجھ سے مزید صبر نہ ہو سکا اور ایک شام لوٹے تو آڑے ہاتھوں لیا۔ انہوں نے لاکھ یقین دلایا کہ ایک دوست کی بیوی کی ہیں، ان کا پاسپورٹ بنوانا تھا، وہ دوست امریکہ میں ہے۔ میں تصویریں جیب میں ڈال کر بھول گیا تھا۔ دفتر میں تلاش کرتا رہا، نہ ملیں تو ان سے دوبارہ منگوا لیں۔ ان کا بیان مجھ کو سچا نہ لگا، جانا کہ جھوٹ بول رہے ہیں، بات بنا رہے ہیں۔ جب بار بار میں نے ان کی بات کو جھٹلایا، تنگ آ کر انہوں نے کہہ دیا کہ کسی کی ہوں، تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی؟ آئندہ ان تصویروں کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا۔ ان کے درشت لہجے اور تلخ بات سے میں جل کر راکھ ہو گئی۔ اس سے پہلے کبھی انہوں نے اس لہجے میں بات نہ کی تھی۔ مجھ کو رونا آ گیا، یہی نہیں رو رو کر اپنا حال برا کر لیا۔ کھانا پینا کام تک چھوڑ دیا، کئی دن روٹھی رہی۔ انہوں نے منانے کی کوشش کی تو نہ مانی۔ وہ بات کرتے جواب نہ دیتی، پیار بھرے رویے پہ منہ پھیر لیتی۔ ناز اٹھوانے کی عادت پڑ چکی تھی۔ وہ خوشامد کرتے کرتے ہار گئے۔ گھر کی فضا کا تناؤ ختم نہ ہوا۔ میں دل سے ان سے ناراض نہ تھی، یقین تھا کہ یوں ہی ہوں گی، کسی کی تصویریں ہیں۔ وہ دوسری عورتوں سے دوستی نہیں رکھتے تھے، جانتی تھی، پھر بھی میرا دماغ خراب رہنے لگا۔ بدبختی نے میرے گرد گھیرا جو ڈال دیا تھا کہ جب وہ سامنے آتے منہ بھلا لیتی، بات کرتے تو پلٹ کر جواب نہ دیتی۔ سچ ہے، انسان زیادہ محبت پا کر بھی مغرور ہو جاتا ہے، ٹھنڈے دودھ میں پھونکے مارنے لگتا ہے۔
ان دنوں جانے کس بات کی ان کو سزا دے رہی تھی کہ دفتر سے تھکے آرے آتے تو ان سے کھانے تک کا نہ پوچھتی تھی۔ مجھے اقرار ہے کہ میاں بیوی میں ایسی سرد جنگ چل رہی ہو تو زندگی بڑی بے کیف ہو جاتی ہے۔ ایک روز اسی بے کیفی کو دور کرنے کو رسالہ دیکھ رہی تھی کہ خالدہ جو میری کلاس فیلو رہی تھی ملنے آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک رسالے کا تراشا تھا جس میں کسی کی تصویر چھپی تھی۔ کہنے لگی تم جانتی ہو اس کو؟ میں نے غور سے دیکھا، بولی یہ لڑکا ہمارے ساتھ چھٹی میں پڑھتا تھا، اس کا نام عارف ہے۔ ہاں، میں نے جواب دیا، یاد آ گیا۔ کیا ہوا ہے اس کو؟ کچھ نہیں ہوا، اس کی اپیل چھپی ہے کہ اس کے والدین ایک حادثے میں مارے گئے اور اب اس کا کوئی نہیں ہے۔ اس نے اپنے بچپن کے دوستوں سے اپیل کی ہے کہ کوئی اس کے ساتھ رابطہ کرے۔ کاش کوئی میرے بھائی بہن ہوتے جو مجھ کو بھائی کہہ کر پکارتے۔ اس نے اپنا پتہ اور فون نمبر بھی لکھایا تھا۔ اگر کوئی بہن مجھے اپنا بھائی بنا لے تو میں عمر بھر اس مقدس رشتے کو نبھاؤں گا۔ یہ سطور پڑھ کر میرا دل بھر آیا کیونکہ میرا بھی کوئی بھائی نہ تھا اور مجھے حسرت تھی کہ میرا کوئی بھائی ہوتا۔ میرا ذہن پہلے ہی سلگا ہوا تھا کہ آج ہی میں سمائی اپنے اس بچپن کے کلاس فیلو عارف کو خالدہ کے پتے پر خط لکھ دیا۔ جلدی اس کا جواب آ گیا۔ اس نے مجھے پیاری بہن کہہ کر مخاطب کیا تھا اور تمام عمر بھائی بہن کے رشتے کو نبھانے کا وعدہ کیا تھا۔ اگلے خط میں اپنی تصویریں بھیجوں گا۔ میرے مراسم راحت سے کشیدہ تھے، بلکہ میں نے خود کشیدہ کر رکھے تھے، لہٰذا ان سے اس خط کا تذکرہ نہ کیا۔ یہ کوئی ایسی بات نہ تھی، اگر ان کے علم میں آتی تو وہ برا نہ مناتے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، بھائی بنایا ہے تو اس کو گھر بلاؤ اور مجھ سے بھی ملوا دو۔ سوچا کہ جب راحت سے بات چیت ہوگی تو بتا دوں گی۔ دوسرا خط بھی اس کلمی بھائی کا جلد آ گیا۔ اس خط میں اس نے چند تصویریں بھیجی تھی۔ یہ ان دنوں کی تھی جب وہ بیرون ملک تھا۔ خالدہ نے خط لا کر دیا، بولی اپنے میاں سے اب صلح کر لو اور عارف کے خط اپنے گھر کے پتے پر منگواؤ۔ یہ نہ ہو کہ میرے ابا کے ہاتھ لگیں اور انہیں کوئی بدگمانی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آج کل میں صلح کرتی ہوں، ان کو عارف کے بارے میں بتا دوں گی اور خط بھی اپنے گھر کے پتے پہ منگواؤں گی۔ میں بھی راحت سے بگاڑ کر سخت اضطراب میں تھی۔ اب چاہتی تھی کہ صلح ہو جائے اور ہمارے گھر کا تناؤ ختم ہو۔ میں نے نرمی برتنا شروع کر دی، ان سے کھانے کا پوچھتی، وہ بھی یہی چاہ رہے تھے۔ ہماری صلح ہو گئی۔ عارف کا خط میں نے خالدہ کو دے دیا تاکہ وہ گھر جا کر پڑھ لے اور تصویریں اس کو دکھانے کے بعد دراز میں رکھ دیں۔ یقین تھا کہ جب راحت کو بتاؤں گی کہ میرے بچپن کا کلاس فیلو ہے اور اب بھائی بنایا ہے، وہ برا نہیں منائیں گے۔ میری اپنے شوہر سے صلح ہوئی تو ہمارے تعلقات خوشگوار ہو گئے۔ میں ہر بات بھول گئی، یہاں تک کہ عارف کی تصویروں کو بھی بھلا بیٹھی، جیسے کہ مجھے راحت سے مل جانے کے بعد اب کسی ذہنی سہارے کی ضرورت ہی نہ رہی تھی۔ جب راحت سے بات چیت ہوئی، اتفاقاً اس سے اگلے روز میں خالدہ کے گھر اس کے بلانے پر چلی گئی۔ اس نے مجھے فون کیا تھا کہ آ جاؤ، کچھ عورتیں ہمارے گھر میرا رشتہ دیکھنے آ رہی ہیں، چاہتی ہوں کہ تم بھی موجود ہو۔ میں ملازم سے کہہ گئی کہ راحت آئے تو بتا دینا کہ شام تک آ جاؤں گی، خالدہ کے گھر جا رہی ہوں۔ شام کو لوٹی، راحت گھر آ چکے تھے لیکن خراب موڈ میں تھے۔ کیا ہوا؟ منہ کیوں پھلا رکھا ہے؟ میں نے پوچھا۔ کیا اس تصویر والے کی یاد ستا رہی ہے؟ یہ سننا تھا کہ بھڑک کر بولے، بتاؤ کہ یہ تصویریں کس کی ہیں؟ تبھی مجھ کو اپنا زخم یاد آیا تو ہی میں نے ان کو بدلے میں کہہ دیا کہ آپ کو کیا؟ آپ کی جیب میں بھی تصویروں کے متعلق میں نے پوچھا تو آپ نے کہا تھا تم کون ہوتی ہو پوچھنے والی۔ اب اگر میں کبھی ایسا ہی کہہ دوں تو یہ کہہ کر میں کچن میں چلی گئی۔ جب چائے کی پیالی لے کر آئی، میری دنیا ہی بدل چکی تھی۔ انہوں نے چائے بھی نہ پی اور غصے میں گھر سے نکل گئے۔ راحت نے میرے اس فکر کی اتنی بڑی سزا مجھ کو دی کہ اگلے روز ڈرائیور کو بھیج کر اپنے کپڑے، جوتے سب کچھ منگوا لیا اور دفتر میں ہی ڈیرا ڈال لیا۔ میں منتظر تھی آج کل میں لوٹ ہی آئیں گے، آخر یہ گھر تھا ان کا، اپنا گھر۔ مگر وہ دن اور آج کا دن، انتظار کرتے کرتے آنکھیں پتھر آ گئی۔ وہ نہ آئے۔ ان کے دوستوں کو فون کر کے کہلایا کہ ان سے کہیں میرا فون اٹھائیں۔ انہوں نے فون بند کرا دیا، دفتر بدل لیا، اپنی ضروری اشیاء کی لسٹ بھیج دی، فائلیں بھی منگوا لیں۔ اس واقعے کو 20 برس گزر گئے۔ مجھ کو یقین تھا کہ چند دن روٹھیں گے اور پھر گھر آ جائیں گے۔ 20 برس گزر گئے۔ میرے والدین انتقال کر گئے۔ ان کے والدین تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ ایک ان کی بہن تھی، وہ بھی کچھ عرصے بعد امریکہ چلی گئی۔ میرا کوئی سسرال میں رہا نہ میکے میں۔ ایک خالہ تھیں جو بیوگی کے بعد میرے پاس آ کر رہنے لگیں اور میری زندگی کے دن ان کے سہارے گزرنے لگے۔
کاش میں اتنی محبت کرنے والے شوہر کی قدر کرتی اور ان سے اس طرح برابر والا مقابلہ نہ کرتی۔ شاید مجھے ان دنوں اتنی سمجھ نہ تھی کہ مرد کے پیار کو کسی طور نہ کھونا چاہیے، مرد کی محبت کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ کاش کہ راحت نے مجھے ایک بار صفائی کا موقع تو دیتے، جانے سے پہلے کچھ تو کہتے، لڑتے جھگڑتے، روٹھ جاتے، الزام لگاتے، انہوں نے تو ایک سے دوسری بات نہ کی۔ میرے دل میں اپنی محبت کی گہرائی کا بھی اندازہ نہ لگایا، محبت کے بلند دعوے کرنے والے کی محبت کا رنگ کتنا کچا نکلا۔ جاتے ہوئے خدا حافظ تک نہ کہا۔ میز کی دراز میں ان تصویروں کے اوپر میری موت کا پروانہ ضرور لکھ کر چھوڑ گئے۔ لکھا تھا، اب میرا انتظار نہ کرنا۔ مجھے اب پتہ چل گیا ہے کہ تم کیوں اپنی سہیلی کے یہاں ملنے جاتی تھی، کیونکہ پتہ سہیلی کا استعمال کرتی تھی، خطوط وہاں منگواتی تھی۔ اچھا کہ ایک اپنے بچپن کے ساتھی سے میری جیب کی تصویروں کا بہانہ بنا کر تم نے تجدید وفا کر لیا۔ جس لفافے میں عارف کی تصویریں تھیں اس پر خالدہ کا پتہ لکھا دیکھ کر راحت کو اور زیادہ مجھ سے بدگمانی ہو گئی تھی۔ وہ تو چلے گئے مگر میری راہ میں انتظار کے ایسے کانٹے بو گئے جو عمر بھر چنوں تو بھی ختم نہ ہوں۔ خدائے اور نہ خط لکھا، کسی پتے پہ ڈھونڈنے جاتی، کیا کہتی اور کس سے کہتی کہ کیوں روٹھے ہیں۔ یہ بات تو کسی کو بتانے والی بھی نہ تھی۔ ان کی جیب میں سے کسی عورت کی تصویریں نکال کر میں ان کے گھر سے نہ نکلی تھی اور وہ گھر سے نکل گئے۔ کبھی سنتی امریکہ چلے گئے ہیں، کوئی کہتا کہ وہ شادی کر لی ہے، کینیڈا میں ہیں۔ کاش وہ ایک بار مجھ سے رابطہ کر لیتے، میری بات سن لیتے۔ ہمارا معاشرہ بھی کیا ہے کہ یہاں مرد کی غلطی کو بھلا دیا جاتا ہے مگر عورت کی غلطی کی سزا اس کی خطا سے بھی زیادہ اس کو دی جاتی ہے۔ اتنا وقت گزر چکا، آج تک میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میری راحت مجھ سے کیوں روٹھے تھے اور کیوں مجھ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کی یاد میں آج زندگی کی سب راحتیں بھی مجھ سے روٹھ گئی ہیں۔